اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ حق کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، ظلم اور جھوٹ کو ختم کرنا، یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو انصاف کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے واسطے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو روک دے انصاف کرنے سے۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انصاف کرنے والے کل نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کی دائیں ہاتھ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں اپنی حکومتوں میں، اپنے خاندان، اپنے گھروں میں، اور جو بھی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں ان کو پوری انصاف کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد اللہ کے راستے میں وہ ہے جو ایک ظالم بادشاہ یعنی حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے۔ ہمارا دین ہمیں ایکوالٹی سکھاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک بڑے نوبل معزز خاندان کا، ایک بڑے قبیلے کی بیٹی نے چوری کی جس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا، اور وہ چوری ثابت بھی ہوئی، اور اس قبیلے کے لوگوں نے کہا، عرض کیا کہ دیکھیں بڑے خاندان کی لڑکی ہے، معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں وہ کیا کرتی تھی، وہ ان کے جب معزز خاندان کے لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور کمزور اور چھوٹے خاندان کے لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہاری فاطمہ ہے، تمہارے خاندان کی، اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی یعنی میری نبی کی بیٹی ہوتی تب بھی میں یہی حکم دیتا۔ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت تو نہیں ہے، نہ ہمارے گمان کی یہ بات ہے کہ فاطمہ بنت محمد ایسا یہ سرزد ہو، لیکن مثال دینے کے لیے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں آپ تشریف رکھتے تھے، آپ کی نظر پڑی ایک زیرہ پر، آپ نے کہا، ایک شخص وہ زیرہ بیچ رہا تھا، آپ نے کہا یہ تو میری زیرہ ہے۔ اس شخص نے، وہ غالباً یہودی تھا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ میری زیرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مقدمہ کورٹ میں گیا، قاضی کے پاس گیا، قاضی نے پوچھا حضرت علی سے، آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گواہ تو میرا بیٹا اور میرا غلام ہی ہے۔ لیکن حضرت علی بھی جانتے تھے، اور تو قاضی صاحب نے بھی کہا کہ میں آپ کی بات پہ پورا یقین کرتا ہوں کہ یہ زیرہ بالکل آپ کی ہوگی، لیکن گواہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی اور اپنے غلام کی گواہی قبول نہیں ہے اس میٹر میں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ زیرہ آپ ان کو دے دیجئے۔ یہودی اور یا غیر مسلم بڑا اتنا متاثر ہوا کہ اسلام کے اس انصاف کے عمل کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور اس غیر مسلم نے یہ بھی قبول کیا کہ واقعی یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، آپ کی یہ زیرہ نیچے گر گئی تھی تو میں نے اٹھا لیا تھا۔ آج ہمارے انصاف کی کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ کتنی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اگر ہماری آپسی میں کسی کی کوئی رنجش ہو جائے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کو بدنام کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو گمراہ تک کہہ دیا جاتا ہے۔ کہاں انصاف کی بات کرتے ہیں، کہاں دین کی بات کرتے ہیں؟ اسلام کا بنیادی مقصدوں میں سے ایک ہے اسلام انصاف کو قائم کرنا، حق بات کرنا، بنا جانچے، بنا ٹٹولے، بنا بات کے سنے بات کو پہنچا دینا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کے اندر یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ کنجوس ہو، یہ ایک اور کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ کائر ہو، لیکن ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہم نے اگر ہماری قوم کے لیے انصاف کے راستے بنائے ہوتے، انصاف کے
ہم نے اپنے نظام کو مضبوط کیا ہوتا اس اسلام کے، تو آج ہماری قوم کے لوگ باہر نہیں جاتے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹ نہیں آتے، کیونکہ ہماری قوم نے، ہم لوگوں نے ایسا نظام نہیں بنایا کہ ہم پورا انصاف پیش کر سکیں۔ میری درخواست ہے ہمارے علماء سے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے، عام مسلمانوں سے، کہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کی بات کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، انصاف کو سمجھیں، بنا بائسنس کے، کہ کسی کی کہا سنی میں نہ آ کے ہر بات کی جانچ پڑتال کریں، اس کو ہر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو ایکسیپٹ اور قبول کیا جائے۔ تب اس کی، اگر آپ کے سامنے ایک مقدمہ آیا ہے، کوئی بات آئی ہے، تو آپ دونوں طرف کی بات سنیں اور اس کے بعد انصاف کو قائم کریں، کوئی رائے بنائیں۔ ایک کا رونا دیکھ کر، ایک کی بات سن کر کسی کے بارے میں گمان قائم کر لینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو دینا پڑے گا، کہ کسی کے بارے میں غلط گمانی کرنا، کسی کے بارے میں غلط افواہ اڑانا، سنی سنائی پہ یقین کر لینا اور سنی سنائی کو پھیلانا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی جواب دہی اللہ کے پاس ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کو اور شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ رہنے کی اور انصاف کے قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔